نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج ٹی وی کے زیر اہتمام منہاج دعوت کے پروگرام میں ہم درس عرفان القرآن کی نشست میں حاضر ہیں، اور آج جس موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان کا تعلق نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ ہے۔ آج کی نشست میں ہم جائزہ لیں گے کہ اللہ رب العزت نے نواسۂ رسول کو کن عظمتوں سے نوازا۔ ناظرین و سامعین، کسی کی عظمت کا اگر جائزہ لینا ہو تو اس کے دو بڑے معیار ہیں۔ ایک معیار بالعموم جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، ہم نے کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا نانا کون ہے۔ تو جس کا نسب جتنا بلند ہوگا وہ خود بھی اتنا ہی بلندیوں سے ہمکنار ہوگا۔ اگر اس پہلے پیمانے پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا جائے تو یہ بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ کائنات میں حسین جیسا عظیم کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے نانا وہ ہیں کہ جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، حسین کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، حسین کی اماں جیسی کسی کی اماں نہیں ہے، حسین کے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں ہے، حسین کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں ہے، حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، حسین کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے۔ تو جب کوئی رشتہ بھی حسین کے کسی رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس حسین کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حسین کے نانا وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی محبت کو خدا اپنی محبت گردانتا ہے، جن کی اطاعت ہی حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے، جن کا راضی ہو جانا ہی حقیقت میں خدا کا راضی ہو جانا ہے، جن کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وحی الہی ہے، جو خود وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو جن گلیوں سے گزر جائیں لوگ ان گلیوں کے ذروں کی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، وہ جن گلیوں سے گزر جائیں حسین کے نانا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن گلیوں سے گزر جائیں خدا ان گلیوں کے ذروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ اب میں اسی پہلو کو اگر لے کر آگے بڑھتا رہا کہ ایک ایک رشتے کی اگر عظمت کا بیان شروع کر دیا جائے تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف اجمالی طور پر بتا رہا ہوں کہ ذرا چشم تصور میں لائیں، کبھی قرآن کو پڑھیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ حسین کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ جو کسی نے کہہ کر یہ بات ختم کر دی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر سب سے بلند رتبہ اور مقام کسی کا ہے تو وہ حسین کے نانا کا ہے۔ حسین کے بابا وہ ہیں جن کو دنیا مولا کائنات کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ذرا چشم تصور میں لائیں جو مولا کائنات ہوں تو کائنات والے پھر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قربان جائیں حسین کے بابا کی اس عظمت پر کہ غدیر خم کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اجتماع میں علی کا ہاتھ تھاما، بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حسین کے بابا وہ ہیں جو مولا کائنات ہیں، اور قربان جائیں حسین کی اماں کی عظمت پر کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کی عورتوں کا سردار گردانا۔ فرمایا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین، فرمایا فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جن کے بھائی امام علی مقام امام حسن علیہ السلام
وہ ہستی ہیں کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سب جوانوں کا سردار بنایا. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن اور حسین علیہم السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو میں الغرض یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسین کے کسی رشتے کا مقابلہ بھی کائنات کا کوئی رشتہ نہیں کر سکتا، تو حسین کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہی بات ایک موقع پر خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا، مسجد نبوی کے صحن میں آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. آپ نے اپنے صاحبزادے کو 500 دینار دیے، جبکہ حسنین کریمین علیہ السلام کو 1000 دینار عطا کیے. جس پر آپ کے صاحبزادے عرض کرنے لگے کہ میں اس وقت بھی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں ہوتا تھا، جب حسنین کریمین علیہ السلام ابھی چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے. آپ نے ان کو 1000 دینار دیے ہیں اور مجھے 500. بس یہ بات سنی امیر المومنین دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹے حسنین کریمین کے مقابلے کی بات کرتے ہو، ان کے مقابلے کی بات تب کرنا پہلے ان کے باپ جیسا باپ لاؤ، پہلے ان کی ماں جیسی ماں لاؤ، ان کے نانے جیسا نانا لاؤ، ان کی خالہ جیسی خالہ لاؤ، ان کے بھائی جیسا بھائی لاؤ، ان کی نانی جیسی نانی لاؤ. فرمایا تب جا کے ان کی برابری کی بات کرنا. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ وہ بلند پایا ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے وہ رشتے عطا کیے کہ جس رشتے کا مقابلہ دنیا کا کوئی رشتہ کر ہی نہیں سکتا. حسین اپنے نسب میں عظیم ہے، حسین اپنے حسب میں عظیم ہے. تو گویا اس پہلو کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو حسین کی عظمتوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. مگر کسی کی عظمت کو جاننے کا ایک دوسرا پیمانہ جو خود قرآن نے دیا ہے، آج ہم اس پیمانے پر بھی ذرا نواسۂ رسول کی عظمت کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. سورہ حجرات قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے. اس کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. گویا جو جتنا تقوی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کی عظمت بھی خدا کے ہاں اتنی ہی بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی، اس کا مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. اب ناظرین مکرم، اگر یہ جاننا ہو کہ نواسۂ رسول کے تقوی کا عالم کیا تھا تو میں اسی سورہ حجرات ہی کا ایک مقام آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی اس تیسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو جو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو نیچے کر لیتے ہیں، آہستہ کر لیتے ہیں کہ بارگاہ رسالت آ گئی، اب اونچی بھی نہیں بولنا. فرمایا وہ جو ادبن حیاءً اپنی آوازوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آنے کے بعد آہستہ کر لیتے ہیں، ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا ہے. ناظرین مکرم، یہاں ایک خاص لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے امتحانا. امتحانا بمانا استفاء، اس کا معنی ہے چن لینا، کہ اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ چنا کسی کو تب جاتا ہے جب کوئی کسی کی تلاش میں ہو. آپ دیکھیں نا، دکان پہ چلے جائیں، اپنے آم خریدنے ہوں، پورا ٹوکرا بھرا ہوتا ہے، آپ تلاش کرتے رہتے ہیں، جو اچھا دانہ اچھا پیس ملتا ہے چن کے الگ کر لیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ چنا اسے جاتا ہے جس کی تلاش ہو. اور اگر خدا کہے کہ میں ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی کی تلاش میں ہے کہ کاش کوئی ایسا مل جائے، کیسا؟ جس کے دل میں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہو. وہ ادب والے دلوں کو چنتا ہے اور خود تقوی کی خیرات عطا کر دیتا ہے.
باقی ہر عمل کے ذریعے بھی تقوی ملتا ہے۔ انسان نمازیں پڑھتا ہے تاکہ متقی بن جائے، روزے رکھتا ہے تاکہ تقوی کی دولت میسر آ جائے، حج عمرے کرتا ہے تاکہ تقوی کی خیرات مل جائے، مگر تقوی ملنا تو بڑی دور کی بات، وہ بیچارہ یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ مگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ادھر انسان میرے آقا کی بارگاہ کا ادب بجا لاتا ہے، خدا اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے کہ کہاں گیا وہ ادب کرنے والا بندہ، کہ وہ تو ادب کر چکا، اب اس کے دل کو منتخب کر کے تقوی کا نور عطا کر دیا جائے۔ اور اللہ کی تلاش معاذ اللہ کوئی ہماری تلاش کی طرح تلاش نہیں ہوتی کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے تلاش کرتا ہے، نہیں، یہ اس بندے کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن ایسے کلمات استعمال کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس بندے کے دل کو منتخب کر کے خود تقوی کی دولت عطا کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ زبان حال سے پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ تقوی نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ تقوی نام ہے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینے کا۔ تقوی نام ہے کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینے میں جلا لینے کا۔ اور تقوی نام ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینے کا۔ جب تک کوئی شخص خود کو پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں فنا نہیں کرتا، اسے تقوی کی خیرات میسر نہیں آ سکتی ہے۔ تو ناظرین مکرم، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تقوی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے، تو پھر آئیے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر تقوی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے تو اس حسین کے تقوی کا عالم کیا ہوگا جس حسین کو وہی رسول اپنے کندھوں پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں کی سیر کرواتا ہوگا۔ اور یہ کوئی ایک آدھ بار کا معاملہ نہیں ہے، کئی بار ایسا ہوتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے، مدینہ کی گلیوں میں نکل آتے، مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہوتے۔ دیکھیں نا، اگر کندھوں پر سوار کرنا ہی مقصود تھا تو یہ شوق تو گھر کی چار دیواری کے اندر بھی پورا ہو سکتا تھا، مگر گھر کے اندر تک نہ رہتے، میرے آقا ان کو کندھوں پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں نکل آتے۔ اور ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر جو دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ بس یہ بات سننا تھی کہ میرے آقا پلٹ کر فرمانے لگے کہ عمر سواری کی بات کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا سوار کتنی شان والے۔ تو گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بٹھاتے تو خالی کندھوں پر سوار کرانا مقصود نہیں تھا، یہ شوق تو گھر کے اندر پورا ہو سکتا تھا۔ یہ جو مدینہ کی گلیوں میں نکل آتے اور آقا نے عمر فاروق سے پلٹ کر یہ جملہ جو فرمایا کہ عمر سواری کی بات کرتے ہو، یہ نہیں دیکھتے سوار کتنی شان والے ہیں، تو خالی کندھوں پر چڑھانا مقصود نہیں تھا بلکہ کندھوں پر بٹھا کر امت کو ان کی عظمت دکھانا مقصود تھا کہ جن کو رسول اپنے کندھوں پر سوار کرے، ذرا چشم تصور میں لاؤ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو ناظرین مکرم، میں عرض یہ کر رہا تھا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تقوی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی اگر تقوی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے تو اس حسین کے تقوی کا عالم کیا ہوگا جس حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اللہ کا رسول مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوگا۔ اور یہ کندھوں کی سواری یہ تو کئی بار دیکھی ہی تھی۔ ایک راوی نے تو یہاں تک بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں یہ جتنی احادیث کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر کسی کو یہ حوالہ چاہیے تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، ان کی ایک ہی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مرج البحرین فی مناقب الحسنین۔ آپ نے دونوں شہزادوں کی شان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کر کے یہ کتاب ترتیب دی ہے۔ اس کتاب کو اٹھائیں اور یہ جتنی احادیث کا میں ذکر کروں گا، یہ ساری احادیث اصل امہات الکتب کے ریفرنسز اور حوالہ جات کے ساتھ آپ کو ساری ایک ہی جگہ پر مل جائیں گی، کہیں دائیں بائیں آپ کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ کندھوں کی سواری تو ہم نے دیکھی ہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک دن جب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوا تو کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی
کہ میرے آقا نے اپنے ہاتھ بھی زمین پر لگائے ہوئے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اپنی پشت پر سوار کر کے کمرے کے چکر لگا رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ کہاں تقویٰ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے، اور جن شہزادوں کی خاطر رسول خود سواری بن جاتا ہوگا، ہاتھ زمین پر لگا کر ان کو اپنی پشت پر سوار کر کے کمرے کے چکر لگاتا ہوگا، سنو ان شہزادوں کی عظمت اور ان کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ان کو اپنی پشت مبارک پر سوار کر کے میرے آقا کمرے کے چکر بھی لگا رہے تھے، اور ساتھ اپنی زبان مبارک سے یہ ایمان افروز جملہ فرما رہے تھے، نعم الجمال جمالکم، کہ شہزادوں تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے۔ قربان جائیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادوں کے ساتھ اس محبت پر۔ تو میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ بھئی اگر تقویٰ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے تو ان شہزادوں کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو اپنی پشت پر سوار کر کے حضور ہاتھ بھی اب زمین پر لگا کر سواری بن کر چکر لگاتے ہوں گے۔ اور اس سے بھی اگلی ایک بات جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور یہ بھی کوئی ایک آدھ بار کا واقعہ نہیں، کئی بار ایسا ہوتا۔ میرے آقا نماز پڑھ رہے ہوتے، شہزادے کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ جاتے۔ اب مسجد نبوی کو آقا کے در دولت سے دور تو تھی نہیں، درمیان میں صرف ایک پردہ ہی تھا۔ شہزادے اپنے نانا کے گھر آئے ہوتے، کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ جاتے، میرے آقا حالت نماز میں ہوتے، اور جیسے ہی سجدہ میں جاتے تو شہزادے آ کر محبت سے پیار سے اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا کہ میرے آقا ان شہزادوں کی خاطر اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے، کبھی ان کو پیار سے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیتے۔ اب ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، حسین کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا کہ اگر تقویٰ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے تو جس حسین کی خاطر وہ رسول اپنے سجدے کو ہی لمبا کر دے۔ بھائی سجدہ خدا کی عبادت ہے، اور رسول اپنے سجدے کو طول دے دے، اور پوچھنے پر بتائے کہ سجدہ لمبا اس لیے کر دیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ حسین اپنی مرضی سے جب تک نہ اتر جائے تب تک میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں۔ تو جس کی خاطر رسول اپنے سجدے کو لمبا کر دے، ذرا سوچو اس حسین کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تقویٰ کو کوئی شخص لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا، کہ ہم اپنی گفتگو کے احاطے میں امام علی مقام کے تقویٰ کو لے آئیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے اور حق بات تو یہ ہے کہ اب قیامت تک جس کو بھی تقویٰ ملے گا وہ تقویٰ ملے گا ہی حسین کے قدموں کی خیرات۔ اب تقویٰ نام ہے حسین کی غلامی کا، تقویٰ نام ہے حسین کے در کے سگ بن جانے کا، تقویٰ نام ہے حسین کے نقش قدم پر چل پڑنے کا۔ جب تک پہلے کوئی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ اپنی نسبت سگانہ قائم نہیں کرتا، اسے تقویٰ کی خیرات نہیں مل سکتی ہے۔ تقویٰ اس گھر کی خیرات کے طور پر بٹتی ہے، اور پھر اس حسین کے تقویٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ جن کے بابا مولا کائنات علی شیر خدا وہ امام المتقین ہیں، وہ متقیوں کے امام ہیں۔ جس حسین کی رگوں میں امام المتقین کا خون گردش کر رہا ہو، اور جس حسین نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دودھ پی پی کر پروان چڑھا ہو، اور وہ حسین جو اللہ کے اس رسول کی زبان چوس چوس کر پروان چڑھا ہو، جس رسول کی بارگاہ کے ادب کا نام تقویٰ ہے، تو ذرا سوچیں اس حسین کے اپنے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا۔ کون کائنات کے اندر حسین کے تقویٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ناظرین مکرم، اس پہلو کے اعتبار سے بھی اگر جائزہ لیا جائے تو جب حسین کے تقویٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور قرآن اعلان کر رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا، عظمت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو جب حسین کے تقویٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ حسین کی عظمت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حسین جیسا عظیم بھی چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا،
اور پھر حسین کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو قربان جائیں، اس حسین کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس حسین نے میدان کربلا کے اندر اپنے نانا کے دین کی خاطر پھر اپنا سب کچھ ہی قربان کر دیا۔ زبان پر شکوہ نہیں ہے، ماتھے پہ بل نہیں ہے، جبین پہ کوئی شکن نہیں ہے، اور شکوہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ قربان جائیں، اس حسین نے آخری لمحات کے اندر بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا تو بڑی دور کی بات، میں بتا رہا ہوں کہ حسین کے تقویٰ کی عظمت کا عالم دیکھیں کہ شکوہ تو بڑی دور کی بات ہے، سب کچھ قربان کر چکنے کے بعد بھی حسین نے شکرانے کے طور پر سر سجدے میں رکھا ہوا۔ چشم فلک نے ایسا متقی بھی کم ہی دیکھا ہوگا کہ جس نے اپنے بیٹوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہوں، اپنے بھانجوں بھتیجوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر لاتا رہا، جن کے سامنے ان کے سارے اصحاب شہید ہو چکے ہوں، اور معلوم ہے کہ چند لمحات کے بعد میں خود اپنی جان بھی جان آفریں کے سپرد کرنے والا ہوں، اور ایسے لمحات کے اندر بھی جس کا سجدہ قضا نہ ہونے پائے، اور تیروں تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی وہ اپنے مولا کے حضور سر سجدے میں رکھ دے، تو ذرا چشم تصور میں لائیں اس حسین کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسین کے تقویٰ کا عالم یہ ہے تو پھر سوچو کہ حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حسین کی عظمت کا بیان تو کیا کرنا، اب حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ قیامت تک جس جس کو بھی عظمتیں ملیں گی وہ ملیں گی ہی حسین کی غلامی کے صدقے۔ جو جو حسین کے در کا سگ بنتا چلا جائے گا، جو جو نواسہ رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا چلا جائے گا، اللہ اسے بھی عظمتوں سے ہمکنار کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی عظیم بنیں تو آئیں پہلے اہل بیت کے در کا سگ بننا سیکھیں، پہلے نواسہ رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا سیکھیں، پہلے ان کی محبت کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرنا سیکھیں۔ اگر نواسہ رسول کے قدموں کے ساتھ ہماری نسبت قائم ہو گئی تو سمجھو پھر ہم دنیا میں بھی عظیم ہیں اور آخرت میں بھی عظیم ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان سب باتوں کو سمجھ کر ہمیں ایمان لانے کی اور اہل بیت کی محبت اور ان کی غلامی کی نسبت کو قائم کرنے کی، اور بالخصوص نواسہ رسول کے قدموں کے ساتھ اپنی نسبت سگانہ قائم کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔